پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ داماد بنے ہیں. ایک بیٹی آپ نے دی، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی دی. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ آپ نے ایک داماد کو بیٹی دی، بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کتنی بدگمانیاں پھیلتی ہیں، یار اس نے خیال نہیں کیا ہوگا، بیماری کا علاج نہیں کیا ہوگا. ہمارے نبی نے دوسری بیٹی دی، ان کا بھی انتقال ہوا، آپ نے فرمایا اور بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا. اس کے بعد خدا کی قسم جگرا چاہیے حضرت عثمان کے خلاف بولنے کے لیے. بہت ہی کوئی خاندانی نیچ ہوگا، کوئی خاندانی بدبخت ہوگا، کوئی خاندانی یوں سمجھے کہ اس کے نسب میں خلل ہوگا، جو اس فضیلت کے بعد کیا سیدنا عثمان کے خلاف ایک لفظ بولے. اور سنیں آپ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے موت پہ بیعت لی تھی، یہ کس کی خاطر لی تھی؟ عثمان کے خون کی کا بدلہ. دیکھو صلح حدیبیہ میں نبی جنگ کو ٹال رہے ہیں. نبی کیا کر رہے تھے؟ جنگ کو ٹال رہے تھے. کیوں؟ آپ سوچ رہے تھے ہم 1400 ہیں، سامنے ہزاروں ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اسباب کی دنیا میں ان سے لڑ نہیں سکتے، لہذا جنگ کو کیا کرو؟ ٹالو اور ان سے معاہدے کرو مشرکین سے. یہی ہوا نا آخر میں، یہی ہوا نا آخر میں، تاکہ آپ کو دوسرے قبائل سے لڑنے کی فرصت ملے، دین کی تبلیغ کا موقع ملے. آپ نے اپنے خلاف شرطیں منظور کر کے عرب سے جنگ کو ٹالا ہے. لیکن اس صلح حدیبیہ سے پہلے کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا سفیر بنا کے. افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. ہمارے نبی اتنے غضبناک ہوئے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو آپ سلو کر رہے تھے تو آپ نے ان 1400 صحابہ سے موت پر بیعت لے لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم رائے گاں نہیں جانے دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ ہمارے پیغمبر کا عثمان سے رشتہ کیا تھا. تو آپ جب موت پہ بیعت لے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ اگر عثمان موجود ہوتے وہ یقیناً بیعت کرتے، تو آج اس فضیلت سے عثمان کیا ہو رہے ہیں؟ محروم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھ کے موت پہ بیعت لی اور فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا. یہاں 2 فضیلتیں حضرت عثمان کے لیے ثابت، 3 فضیلتیں. نمبر 1، عثمان کا خون اتنا قیمتی کہ ان کے لیے موت پر بیعت کی جا رہی ہے، ہلکا نہیں ہے حضرت عثمان کا خون نبی کی نظر میں. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ عثمان ہوتے تو موت پر لازمی بیعت کرتے، اتنا یقین. اور تیسری بات یہ، تبھی پیغمبر نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی سیدنا عثمان پہ طنز کرے تو وہ کسی نیچ نسل کا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہو نا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اور بہت زیادہ فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نبی نے ذکر کیا. اور حضرت عثمان کی قربانیاں آج بھی آپ کو مکہ مدینہ میں، سعودی عرب میں حضرت عثمان کے وقف کنویں ملیں گے آپ کو. اور کتنی فضیلت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.